علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے سغرا۔ اس جیسے بہت سے سوالات ذہن پر یلغار کر رہے تھے۔ ان سوالوں کا جواب اس وقت صرف سغرا دے سکتی تھی۔ میں نے سغرا کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن وہ مجمع میں نہیں تھی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ عزیزے کی بیوی کو فوراً گھر سے بلا کر لائے۔ بلال شاہ قریباً 10 منٹ بعد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ عزیزے کی بیوی بچے گھر میں نہیں ہیں۔ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اڑوس پڑوس والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس تنگ دستی کی حالت میں سغرا کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے پاس تو امرتسر پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ خاوند سے جیل میں ملاقات کر سکتی۔ ذہن میں کئی خدشے سر اٹھانے لگے۔ سغرا جیسی عورتیں مایوسی کی حالت میں کبھی کبھار بڑے خطرناک کام کر جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک پرانے واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مصیبت کی ماری ایک ایسی ہی عورت نے اپنے 5 بچوں سمیت امرتسر کی نہر میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ 3 بچے تو سغرا کے بھی تھے۔ اس کا خاوند جیل میں تھا اور وہ فاقوں سے لڑ رہی تھی۔ کہیں وہ بھی تو کسی ایسی ہی راہ پر نہیں چل نکلی تھی۔ میں نے اس نجس خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا اور بلال شاہ سے کہا کہ ہم ابھی اور اسی وقت امرتسر جا رہے ہیں۔ بلال شاہ تو پہلے ہی سیر سپاٹے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ہم نے سرکاری جیپ نکالی اور امرتسر روانہ ہو گئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی ساتھ تھا اور اس نے سونے کا ٹل ایک کپڑے میں لپیٹ کر گود میں رکھا ہوا تھا۔ امرتسر روانہ ہونے سے پہلے میں نے سب انسپکٹر رشید کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ سغرا اور اس کے بچوں کا پتہ کرے اور اگر وہ خود گھر واپس آ جائیں تو انہیں کہیں جانے نہ دیا جائے۔ ہم امرتسر پہنچے تو وہاں سے جیل آ گئے۔ عزیز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور اسے کپڑے میں لپٹا ہوا ٹل دکھایا۔ وہ حیران نظروں سے ٹل کو دیکھتا رہا اور پھر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ چند مہینے پہلے تم نے یہ ٹل نرنجن سنگھ کریانہ فروش کو بیچا تھا۔ وہ اسپات میں سر ہلانے لگا۔ یہ کہاں سے ملا تھا تمہیں؟ اپنے گھر سے۔ کیا یوں ہی چارپائی پر رکھا مل گیا تھا؟ اس نے اپنے زخمی بازو کو دوسرے بازو سے سہارا دیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، یہ وساکھی سے پہلے کی بات ہے جی۔ میں نے گھر میں ایک دیوار بنانی تھی۔ دیوار کے لیے بنیاد کھودی ہوئی تھی۔ رات کو تیز بارش ہوئی اور بنیاد میں کیچڑ سا ہو گیا۔ میرا بڑا لڑکا 5 سال کا ہے۔ وہ کھیلتا کھیلتا بنیاد میں چلا گیا اور وہاں کیچڑ سے یہ ٹل نکال لایا۔ دھو کر دیکھا تو یہ پیتل کا نظر آیا۔ بچے ضد کرنے لگے کہ مٹھائی کھائیں گے۔ میں اسے نرنجن کے پاس لے گیا اور 4 روپے کی مٹھائی لے کر بچوں کو کھلا دی۔ لیکن آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تھی کوئی بات؟ عزیزے کی آنکھوں میں اب حیرانی اور سنسنی کے ملے جلے جذبات تھے۔ کانپتی آواز میں کہنے لگا، جناب کہیں یہ ٹل سونے کا تو نہیں؟ سونے کا نہیں، ہیرے کا ہے۔ میں نے غصے سے جواب دیا اور اس کے پاس سے واپس آ گیا۔ سغرا گھر میں نہیں تھی۔ ممکن تھا وہ خاوند سے ملاقات کے لیے جیل کا رخ کرتی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ یہاں نگاہ رکھے اور اگر سغرا نظر آئے تو اسے کہیں جانے نہ دے۔ جیل سے فارغ ہو کر میں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ لہنا سنگھ کا حال احوال دریافت کرنا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو لہنا سنگھ کی لاش بڑے دروازے کے قریب رکھی نظر آئی۔ وہ اسٹریچر پر پڑا تھا، جسم پر چادر کھینچ دی گئی تھی۔ میں نے اسے اس کے اکلوتے پاؤں سے پہچانا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد وہ 5 روز موت و حیات کی کشمکش میں رہا تھا۔ آخر جان ہار گیا تھا۔ چودھری شام سنگھ اب دورے قتل کا ملزم تھا۔ لہنا سنگھ کے نزعی بیان اور حویلی سے ٹل کی برآمدگی کے بعد وہ پوری طرح پھنس گیا تھا۔ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ سونا غارت گر ہوتا ہے۔ نرنجن سنگھ کے بعد اب لہنا سنگھ بھی انجام کو پہنچا تھا اور یہ دونوں جاتے جاتے چودھری شام کو بھی سورگ باشی کرنے کا انتظام کر گئے تھے۔ اس کہانی والا معاملہ ہو رہا تھا جس میں 3 دوستوں کو سونے کی اینٹ ملتی ہے۔ ایک دوست کھانا لینے چاہتا ہے تو باقی 2 اسے قتل کرنے کا پروگرام بنا لیتے ہیں تاکہ اینٹ آدھی آدھی تقسیم ہو سکے۔
دوست کو ختم کر کے وہ اس کا لایا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو خود بھی انا للہ ہو جاتے ہیں۔ اب پورا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ نرنجن سنگھ سکھرا اور اس کے خاوند پر اتنا مہربان کیوں تھا۔ وہ جس دولت پر عیش کر رہا تھا وہ ایک طرح سے سکھرا اور عزیزے ہی کی تھی۔ اس کے دل میں آیا ہوگا کہ بہتی گنگا سے اگر وہ دونوں بھی ہاتھ گیلے کر لیں تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ اس نے نہ صرف سکھرا کو گھر میں نوکری دی بلکہ اس پر مہربانی بھی کرنے لگا۔ گھر میں کھانا زیادہ پکتا تھا اس لیے باقی کھانا سکھرا لے جاتی تھی۔ اس نے سکھرا اور اس کے بچوں کو کپڑے بھی سلوا کر دیے۔ کسی وقت وہ عزیز کو نقد پیسے بھی دے دیتا تھا۔ سکھرا اور عزیز اس سلوک پر خوش تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس دریا کے قطرے سے ان کی زبان گیلی ہو رہی ہے اس کے سارے پانی پر ان کا حق ہے۔ دوسری طرف لوگ نرنجن سنگھ کے کردار پر شک کرنے لگے، خاص طور پر جب نرنجن نے یہ کہا کہ وہ دوسری شادی کرے گا تو لوگوں کا دھیان خود بخود سکھرا کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ وہ نرنجن کو چاچا کہتی تھی، مگر بولنے والوں کی زبانوں کو کون روک سکتا ہے۔ وہ بولتے رہے اور قصبے میں یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ سکھرا سکھی ہو جائے گی اور نرنجن اس سے شادی کر لے گا۔ سکھرا سکھ ہو جائے گی اور نرنجن اس سے شادی کر لے گا۔ اب مسئلہ سکھرا کو ڈھونڈنے کا تھا۔ وہ اپنا کوئی کھوج کھرا چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ سب انسپکٹر رشید کئی جگہ پتہ کر چکا تھا۔ کپور تھلہ اور چندی گڑھ میں بھی عزیزے اور سکھرا کے رشتہ دار تھے، وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ملی۔ میں نے ارد گرد کے دیہات میں موجود پولیس کے مخبروں کو ہوشیار کر دیا کہ وہ سکھرا اور اس کے بچوں کو تلاش کرے۔ لیلا سنگھ کے نزاعی بیان کے بعد عزیزے کے خلاف درج ہونے والے کیس میں کوئی جان نہیں رہی تھی۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی تھی کہ چودھری شیام نے نرنجن کو اپنے پالتو غنڈے جھورے کے ہاتھوں مروایا تھا۔ نرنجن کے معدے میں خواب آور دوا پائی گئی تھی جو اسے کسی نے نہیں کھلائی تھی۔ یہ دوا اپنے معدے میں اتارنے والا وہ خود تھا۔ نرنجن بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ جب بیٹی بیاہ کر شوہر کے گھر چلی گئی تو وہ دکھی رہنے لگا۔ اپنے قتل سے 3-4 روز پہلے تو وہ بہت پریشان تھا۔ دراصل اس کی بیٹی شاردا 8-10 روز اس کے پاس رہ کر سسرال واپس گئی تھی۔ وہ بہت اداسی محسوس کر رہا تھا۔ یقینی بات تھی کہ اس نے پرسکون نیند کے لیے وہ گولیاں کھا لی تھیں۔ اسی رات جھورا بھی اپنے مشن پر پہنچ گیا۔ اس کا مشن نرنجن کو قتل کرنا نہیں، صرف ٹل حاصل کرنا تھا۔ وہ ٹل نرنجن نے بڑی حفاظت کے ساتھ گھر کی بالائی منزل پر کہیں چھپا رکھا تھا۔ ٹل تلاش کرتے کرتے جب جھورا اس کے کمرے میں پہنچا جہاں نرنجن میوے خواب تھا تو جھورے کی ٹھوکر سے نرنجن کا حقہ گر گیا۔ کھٹکے سے نرنجن کی آنکھ کھل گئی۔ دوا کے زیر اثر ہونے کے باوجود اس نے ہمت کی اور جھورے پر جا پڑا۔ اس نے جھورے کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ماضی میں وہ جندرا پہلوان کھیلاتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی تالے ہی کی طرح مخالف کو پھانس لیتے تھے اور بے بس کر کے رکھ دیتے تھے۔ جھورے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ الٹا لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ ٹل ابھی ملا نہیں تھا اور ٹل والے نے ایسا پکڑا تھا کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 3-4 منٹ تک جھورے اور نرنجن میں خوب کشمکش چلی۔ آخر جھورا اپنی کرپان نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے بے دریغ نرنجن کے سینے پر وار کیے اور جب وہ گر گیا تو چھاتی پر چڑھ کر اسے ذبح کر ڈالا۔ نرنجن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جھورے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں آزادی سے دندناتا رہا اور آخر بالائی منزل کے ایک کمرے سے ٹل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ نرنجن سے ہاتھا پائی کے دوران جھورے کی جیب سے کچھ ریزگاری بھی گری تھی۔ جھورا بہت تیز قسم کا عطر لگاتا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں لگاتا تھا۔ اس کے جسم سے عجیب سی بو اٹھتی رہتی تھی جسے وہ عطر میں چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی جیب سے گرنے والی ریزگاری میں اسی عطر کی خوشبو تھی۔ یوں عزیزے اور سکھرا کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا۔ وہ شروع سے آخر تک بے قصور تھے، بلکہ قانونی طور پر دیکھا جائے تو وہ ملزم کی بجائے مدعی تھے۔ مدفون اشیاء کے رائج قانون کے مطابق اگر برآمد ہونے والی شے کی حیثیت آثار قدیمہ کی نہ ہو اور اس پر کسی کی ملکیت ثابت نہ ہو تو وہ اس شخص کی ملکیت تصور ہوگی جس کے زیر قبضہ اراضی سے وہ برآمد ہوئی ہو۔ اگر آثار قدیمہ کے معاملے میں تھوڑی سی رعایت کر دی جائے تو یہ 2.5 سیر پکا سونا عزیزے اور سکھرا کا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے سکھرا کے معصوم بچے نے وہی کام کیا تھا جو سینکڑوں برس پہلے ایک اور بچے نے صحرا میں ایڑی مار کر کیا تھا۔
اس لکو دک صحرا سے زمزم کا چشمہ پھوٹا تھا، اور اس وقت غریبی کی تپتی ہوئی دھوپ میں سونے کا ایک ٹال چمکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بچے کے کم عقل ماں باپ خدا کی اس دین کو سمجھ نہیں سکے تھے، اور انہوں نے دہلیز پر آئی ہوئی خوشحالی کو اپنی بے خبری کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں نے سخرا اور اس کے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ بلال شاہ بھی اس مہم میں پیش تھا۔ چند روز بعد جب عزیز بھی ضمانت پر رہا ہو گیا تو تلاش کی سرگرمی اور بڑھ گئی۔ قریباً 2 ہفتے بعد ہمیں سخرا کا معمولی سا سراغ ملا۔ پتہ چلا کہ اسے قریبی قصبے رام پورہ سے مدن وال کی طرف جاتے دیکھا گیا۔ مدن وال کھتریوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ڈھاب سے اس کا فاصلہ 15 میل سے کم نہیں تھا۔ یہ کافی دشوار گزار راستہ تھا۔ ہم گھوڑوں پر سوار مدن وال پہنچے۔ وہاں کے سکھ نمبردار آشو سے ملاقات ہوئی۔ آشو نے بتایا کہ چند روز پہلے گاؤں میں ایک عورت آئی تو تھی۔ سنا تھا کہ وہ بڑی ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ بچے بھی تھے۔ گاؤں کے ایک خدا ترس شخص شیر سنگھ نے اسے گھر میں پناہ دی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیر سنگھ کے گھر چوری کر کے بھاگ گئی ہے۔ میں نے چودھری آشو سے کہہ کر اسی وقت شیر سنگھ کو بلا لیا۔ شیر سنگھ ریٹائرڈ حوالدار تھا۔ لڑائی میں اس کا ایک پاؤں ناکارہ ہو چکا تھا، تاہم وہ بیساکھی کے بغیر ہی جسم کو ہلکورا دے کر چل لیتا تھا۔ اس نے کہا، انسپکٹر جی، میں نے اس کڑی کو ترس کھا کر گھر میں رکھا تھا۔ میری گھر والی بیمار رہتی تھی۔ میں نے سوچا چلو گھر کا کام کاج کر دیا کرے گی، لیکن اس کے بچے اور میرے بچے سارا دن لڑتے رہتے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ میری گھر والی پہلے ہی بے آرام تھی، شور شرابے سے اور بیمار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ کام نہیں چلے گا۔ ادھر اس کڑی کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اسے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ بس جاتے جاتے وہ کام دکھا گئی۔ میری بیوی کے 1-2 گہنے پڑے ہوئے تھے ٹرنک میں، وہ اس نے نکال لیے اور چھوٹے بچے کے جانگھے میں چھپا دیے۔ وہ تو واہ گرو نے کرپا کی کہ بر وقت مجھے پتہ چل گیا، نہیں تو وہ 200-225 روپے کا رگڑا لگا گئی تھی۔ میں فوجی بندہ ہوں جی، صاف کھری بات کرتا ہوں۔ مجھے اس پر بڑا غصہ تھا۔ میں نے اسے چوکی لے کر جانا تھا، لیکن پھر محلے داروں کے کہنے سننے پر چھوڑ دیا۔ اس کا نام کیا بتایا تھا؟ کہتی تھی میرا خاوند جیل میں ہے، جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، میں اس سے ملنے امرتسر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا نام سخرا بتایا تھا، اور کہتی تھی کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ بات بات پر آنسو بہانے لگتی تھی۔ کوئی دیکھتا تو سوچتا پتہ نہیں کتنی دکھی ہے۔ حوالدار کے بعد میں نے چند اور افراد سے بھی سخرا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سخرا کے بچے کے جانگھیے سے حوالدار کی بیوی کے گہنے نکلے تھے۔ نتیجے میں حوالدار نے سخرا کو تھپڑ مارے اور پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں جانتا تھا سخرا ایسی عورت نہیں ہے۔ یقیناً یہاں بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تھی۔ دل اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی گر گئی ہوگی۔ بعد میں میرا یہ خیال بالکل درست نکلا۔ شیر سنگھ نے مجبور عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر اس پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ سخرا کے بیمار بچے کے جانگھے میں گہنے چھپانے والا وہ خبیث خود ہی تھا۔ میں نے گاؤں والوں سے دیر تک بات چیت کی، لیکن سخرا کی اگلی منزل کے بارے میں کوئی نہ بتا سکا۔ صرف ایک شخص نے اتنا اشارہ دیا کہ وہ پیدل امرتسر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امرتسر وہاں سے کم و بیش 30 میل دور تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں معصوم بچوں کے ساتھ اتنا طویل سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ پیدل چل کر 1 ہفتے سے پہلے امرتسر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسے اس مدن وال گاؤں سے گئے 3 روز ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تھا اگر وہ واقعی امرتسر کی طرف گئی ہے تو کہیں رام پورہ کے آس پاس ہوگی۔ ہم نے رام پورہ کا رخ کیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر سخرا کے بارے میں پوچھتے بھی رہے۔ جوں سخرا کے ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی، میرے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ اس کی غربت اور لاچاری آنکھوں کے سامنے گھومتی تھی اور میں خود کو قصوروار محسوس کرنے لگا، اور میں اکیلا قصوروار نہیں تھا۔ اس بے گناہ عورت کو اس حال تک پہنچانے میں کئی مردوں کا ہاتھ تھا۔ وہ مرد جس نے سخرا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا اور نتیجے میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نیا گھر بسانا پڑا تھا۔ وہ کارخانے دار جس نے عزیزے کا ہاتھ ٹوٹنے پر اس کے دوسرے ہاتھ میں 20 روپے تھمائے تھے اور چلتا کیا تھا۔ وہ مرد جنہوں نے نرنجن اور سخرا کے تعلق پر شک کیا تھا اور اس شک کی وجہ سے اسے نرنجن کی قاتلہ ٹھہرایا تھا۔
اور پھر میں جس کے سامنے سخرا نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی اور شوہر کی بے گناہی کی قسم کھائی تھی، مگر میں اس پر اعتبار نہیں کر سکا تھا۔ اور اب یہ حوالدار شیر سنگھ جسے گیدڑ سنگھ کہنے کو دل چاہ رہا تھا، مجھے اس وقت بھی 90% یقین تھا کہ وہ بکواس کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے سخرا کے ساتھ کوئی نامناسب سلوک کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، راستے میں جگہ جگہ رک کر ہم سخرا کے بارے میں پوچھتے جا رہے تھے۔ باغاں والی یا بھاگاں والی ایک گاؤں کے قریب سے ہمیں پھر سخرا کا سراغ ملا۔ معلوم ہوا کہ صرف ایک روز پہلے ایک خستہ حال عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بچہ سخت بیمار تھا اور کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ عورت چادر میں منہ چھپائے روتی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ امرتسر جانا چاہتی ہے۔ ایک مقامی شخص فضل دین اپنا ریڑھا لے کر رامپورہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے عورت سے کہا کہ وہ اسے پکی سڑک پر اتار دے گا۔ ہم نے گاؤں میں فضل دین کو تلاش کرایا لیکن وہ نہیں ملا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس گاؤں کا نہیں، بس کبھی کبھار دودھ لے کر آتا ہے اور پھر کئی روز شکل نہیں دکھاتا۔ میں نے ایک حلوائی سے فضل دین کے ٹھکانے کا پتہ کروایا اور اپنے ASI کو وہاں بھیج دیا۔ تھانے سے نکلے ہوئے اب ہمیں 12 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میرا واپس جانا ضروری تھا۔ گھوڑے بھی سارے دن کی بھاگ دوڑ سے نڈھال تھے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی میں ہم نے ان کے رخ موڑے اور دکھی چال چلتے ہوئے واپس ڈھاب روانہ ہو گئے۔ میں تھانے واپس پہنچا تو علاقے کے چند معتبر افراد وہاں آئے بیٹھے تھے۔ ان میں ضلع جالندھر کا ایک نامی گرامی زمیندار عباس خان ویرو بھی تھا۔ عباس خان ویرو کی حیثیت چھوٹے موٹے جاگیردار کی تھی، شکار وغیرہ کا بے حد شوقین تھا۔ میں ویرو اور اس کے ساتھیوں کو اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران ہوا۔ بہرحال میری یہ حیرانی جلد ہی دور ہو گئی۔ یہ لوگ ایک نہایت ہی خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے دفتر میں آئے تھے، اور وہ مسئلہ تھا عزیزے کے مکان اور ارد گرد کے 3-4 دوسرے مکان خریدنے کا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بالکل معمولی بات تھی کہ منہ مانگی قیمت پر یہ چند کوٹھے خرید لیتے۔ وہ اس زمین پر قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اس زمین سے اگر سونے کا ٹل نکلا تھا تو کچھ اور بھی نکل سکتا تھا۔ ممکن تھا یہ ٹل اس سامان کا ایک معمولی حصہ ہو جو یہاں دفن پڑا ہے۔ اگر وہاں کھدائی کی جاتی تو یہ بالکل غیر قانونی بات تھی، لیکن ایسے غیر قانونی کاموں پر قانون کے محافظوں کو تیار کرنا ویرو جیسے لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ یہ کھیل دکھانے کے لیے اپنی جیبیں نوٹوں سے اوور لوڈ کیے بیٹھا تھا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ ان جیبوں تک جانے سے پہلے ہی مفلوج کر دیا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں کسی غیر قانونی حرکت کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی سزا بھی بھگتنا پڑے۔ میرے 2 ٹوکلے نے عباس خان ویرو اور اس کے ساتھیوں پر گھڑوں پانی ڈال دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسے اگلے روز سخرا بھی مل گئی، لیکن زندہ نہیں، لاش کی صورت میں۔ ہاں، وہ مر چکی تھی۔ 2 برس سے غربت کی چکی میں پسی ہوئی عورت مر چکی تھی۔ ایک بدبودار اسپتال کے جلسے ہوئے وارڈ میں وہ اپنے بیمار بچے کے بستر سے لگی دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت اس کے باقی دونوں بچے قریب ہی گرد آلود فرش پر سو رہے تھے۔ سخرا کیسے مری؟ اسے دل کا دورہ پڑا ہوگا، دماغ کی کوئی نس پھٹی ہوگی یا سانس رک گئی ہوگی۔ یوں ہی تو کوئی نہیں مرتا، لیکن کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ بھی تو اپنے بیمار جگر گوشے کے گرد چکر لگاتا ہوا مر گیا تھا۔ مجھے لگا دکھوں کی ماری ہوئی سخرا نے بھی کوئی ایسا ہی عمل کیا ہوگا، ورنہ موت کا فرشتہ ایسا بھلکڑ تو نہیں تھا کہ بیمار بچے کی جگہ تندرست ماں کی جان لے جاتا۔ سخرا کی لاش ڈھاب پہنچی تو پورا قصبہ اشکبار تھا۔ ان میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی اور مسلمان بھی۔ ان سب لوگوں نے مل کر سخرا پر الزامات لگائے تھے اور پھر اسے فاقوں کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ سب مرد و زن پشیمان تھے اور عزیزے کو دلاسے دے رہے تھے۔ چپ کر جا عزیزے، خدا کو یہی منظور تھا۔ چپ کر جا عزیزے، واہ گرو کی یہی مرضی تھی۔ حوصلہ کر بھائی، بھگوان کی یہی آشا تھی۔ اور رونے والا روتا چلا جا رہا تھا، پکارتا جا رہا تھا، سخرا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھول سخرا، دیکھ اب ہم غریب نہیں، دیکھ اب ہمارے پاس پیسے ہیں، اب میں تیرے لیے چوڑیاں بنواؤں گا، تیرے بچوں کے لیے کپڑے سلواؤں گا، اب مان جا سخرا۔ اس کی آواز پھیلتی اور گونجتی چلی جا رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری شام سنگھ اور جھورا اپنے انجام کو پہنچے۔
اپنے 2 ساتھیوں سمیت ان دونوں پر دورِ قتل کے الزامات ثابت ہوئے۔ 9 اکتوبر سن 1942 کو صبح سویرے 5 بجے وہ چاروں ڈسٹرکٹ جیل کے احاطے میں پھانسی چڑھا دیے گئے۔ عزیزہ اپنے تینوں بچوں سمیت ڈھاب چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے پاس اب معقول رقم تھی، وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ 2.5 سیر سونے میں سے گورنمنٹ نے اپنے کچھ محصول وغیرہ کاٹے تھے، باقی رقم نقد عزیزے کے حوالے کر دی گئی تھی۔ ان واقعات کے قریباً 6 ماہ بعد انتظامیہ کی زیر نگرانی ڈھاب میں 3-4 جگہ کھدائی ہوئی، لیکن کسی کو کھوٹا سکہ تک نہیں ملا۔ اگر کچھ ملا تو وہ لکڑی کی چند گلی سڑی شیطیریاں تھیں یا مٹی کے برتنوں کے کچھ ٹکڑے تھے۔ ان واقعات کو ایک زمانہ گزر چکا ہے، لیکن بلال شاہ کی طرح میری نگاہ میں بھی کبھی کبھی سکھرا کا مردہ چہرہ گھوم جاتا ہے۔ جو سکھرا چلی گئی اسے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کہانی کے کردار آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ آپ غور سے دیکھیں، کوئی نہ کوئی عزیزہ اپنے ناکردہ گناہ کی سزا میں جیل بھگت رہا ہوگا، کوئی سکھرا اپنے بھوکے بچوں کو بہلا بہلا کر سلا رہی ہوگی، کوئی چودھری شام اپنی حویلی میں بیٹھ کر سازشوں کے جال بن رہا ہوگا۔ سکھرا کو آج بھی بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ سکھرا آج بھی مشکل میں ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔